ہے اس کمرے میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع چاروں کونوں میں 11 مرتبہ ضرور پڑھے، انشاءاللہ پھر جن وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ روٹین سے کریں۔ آپ نے جو ابھی دعا پڑھی ہے یہ قرآن کی کو دعا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، سورۃ الرحمن کی آیت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ یہ 21 مرتبہ پڑھیں اور 7 مرتبہ اذان، 1 مرتبہ اذان، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، دونوں کانوں میں اذانیں دیں اور پیچھے کھڑے ہو کر بھی اس کے نا اذان دیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے دم کر، آیت پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ وہ بچی اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ دوسرا اس کمرے میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع کی ضرور تلاوت کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہنا اس کا یہ مرض ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب ایک دوسرا سوال آیا تھا ابھی کراچی سے، ہمارے ظہیر بھائی ہوتا ہے کراچی میں، ان کا سوال تھا کہ 15 سے 20 سال مجھے ہو گئے ناف جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرما دے۔ یہ کراچی سے ابھی کال آئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 15 سے 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جی اس بھائی کو چاہیے کہ وہ روزانہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، وہ اپنا دایاں ہاتھ بسم اللہ 3 میں پڑھ کے نا اپنی ناف پر رکھ کر سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر 11 مرتبہ پڑھے، دم کرے، پھر دوسری مرتبہ 11 مرتبہ پڑھے، دم کرے، اور عشاء کے بعد بھی ایسا کرے۔ انشاءاللہ ہفتہ 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ناف بالکل اپنی جگہ پہ آ جائے، پر کچھ دیر تک دم کرتے رہیں، 1 ماہ 1.5 ماہ تک دم کرتے رہے، انشاءاللہ ناف ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سب اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں، آپ کا تو خیر بہت تجربہ ہے، اکثر عورتیں کہتی ہیں میں گھر میں گھوم پھر رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گھر میں کوئی چیز ہے، جی کوئی مجھے پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے پیچھے سے کوئی چیز گزر گئی ہے، تو ہے ایسا کوئی مثلا گھروں میں؟ میرے پاس اکثر جب مریض کی تشخیص کرتا ہوں نا، کسی کو تکلیف ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں کوئی جیسے گھر میں کام کرو پیچھے کو محسوس ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یا کوئی چلا کہتے ہیں ہاں، اکثر پہلے زمانے یہ ہوتا ہے ایک کمرہ آگے ہوتا ایک پیچھے ہوتا تھا، جی جی، تو اکثر ایک بابا جی پہ کروں بابا لبا نظر آتا ساڑھے کا بابا ہے۔ اکثر جنات کا جب جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ جنات مسلط کرتا ہے، یا تو وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے یا گھر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے تو سویا ہو پھر بھی تکلیف دیتے ہیں، وزن ڈال دینا، کسی ٹانگ کو کھینچ دینا، تو جب وہ کام کرتا ہے خوف پیدا ہو جانا، ایسے میں خوف میں مبتلا رہنا، یہ اکثر معاملات گھر میں ہوتے ہیں، یہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے یہ معاملات زیادہ تو زیادہ تر رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال تھا کراچی سے، یہ آمنہ بچی ہے، یہ جو ظہیر صاحب کا آپ نے بھی ناف کے بارے میں بتایا، ان کی بیٹی ہے، تو وہ بھی کہہ رہی تھی کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں جیسے گھر کے اندر کوئی چیز ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی چیز ہے۔ جی ان کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں آپ ان کو، بچے کو بولے صبح شام کے اذکار روٹین سے کریں، اور سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہے افحسبتم 114 سے 118 افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ 25 مرتبہ پڑھے، اور فسیکفیکہم اللہ کی ایک تسبیح پڑھے۔ یہ تو پہلے سپارے کی ہے نا، پہلے سپارے کی آیت ہے، تو اتنے پڑھنا فسیکفیکہم اللہ۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا جو اس کو محسوس ہوتا ہے نا اس کو نظر آ جائے گی، جب نظر آ جائے نا اس کو چیز، اس کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ پھر اس کو تکلیف نہیں دے گی، پھر وہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ طارق، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے صبح و شام، انشاءاللہ اس کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب ایک سوال مجھے آیا تھا ابھی، آیا تھا محمد وقاص صاحب ہے کوئی، جی جگہ کا تو نام تو نہیں بتائے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پورا گھر جو نا جیسے نظر بند اس کو کر دیا گیا، نظر لگی ہوئی پورے گھر کو، تو اس کے بارے میں کوئی؟ اچھا، تو کوئی بیمار گھر میں رہتا ہے؟ ایسے مجھے تو ابھی سوال بھی ان کا تھوڑا سا گول مول ہی تھا، نظر سے مراد ہے یا بیمار رہتے ہیں یا ان پہ کوئی بندش ہوئی ہوئی ہے، اور ان کو بتلا دیں کہ دوبارہ رابطہ ہوا تو پھر میں پوچھوں گا کیا مرض ہے۔ اچھا، اگر گھر میں کوئی نظر کا معاملہ یا شیطانی عمل کا معاملہ، سب سے پہلے وہ وضو کریں اور سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس 7 مرتبہ، سورۃ قلم کی آخری آیات، اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ گھر میں نا چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر نا روٹین سے دم کرنا شروع کرے۔ اگر گھر میں نظر یا کوئی معاملہ ہوگا، الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں نظر یا گھر کا معاملہ ہے یا کسی کا، اگر کسی بچے کو یا کسی اور کو معاملہ ہے اس کو دم کرے، اگر چاروں کونوں میں کریں گے نا وہ گھر کے اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔
آپ سب یہ اکثر سننے میں گھروں کے اندر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کوئی جانور کا گوشت گر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، یا جو کلیجی ہوتی ہے وہ میں نے تو خیر نہیں دیکھا، سنا میں نے بہت مرتبہ ہے، نہیں یہ ہو جاتی ہے؟ میرے پاس نا ایک گاؤں سے آدمی آیا تھا، وہ مستری کا کام کرتا تھا، اس نے بجری پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہاتھ لگا کے چیک کیا، ٹھیک ہے، گھنٹے میں مجھے درد شروع ہوگی، کہتا ہے میں دنیا کے دم کرا لیے، دنیا کے ڈاکٹر پھر لی، یعنی اس کو چھو لیا، درد نہیں میری ختم ہوئی۔ یہ جناتی معاملہ ہوتا ہے، جب جادوگر جادو کرتا ہے نا، وہ جنات جب بیچتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے یہ چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے، خون کے، گوشت کے، جو انسان اس کو پتہ تو بیچارے کو ہوتا نہیں۔ میں نے ایک کیس کیا ڈسکا میں ہی، مسجد وہاب کے پاس ہے، وہ عورت کے نا ان کے گھر میں ایک گوشت کا ٹکڑا گرا تھا جس کے 3 ٹک لگے ہوئے تھے، اس نے پکڑ کے باہر پھینک دے، وہ 10 منٹ گزر کے یہاں سے نا اتر گیا، بازو اتر گیا۔ میرا خیال ہے 6 سے 7 ماہ تک علاج کرتے، اس کا اگر وہ بیٹھ گئی اٹھ نہیں سکتی، اٹھ گئی لیٹ نہیں سکتی، ایسا حال تھا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے لے گیا، جب میں نے اس جگہ دم کیا نا تو الحمدللہ جو جن حاضر ہوا نا، اس نے ان کا کوئی خاندان کا معاملہ تھا، اس نے کہا کہ فلاں ہی عورت اس نے یہ جادو کروایا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ گھر سے گوشت کا ٹکڑا گرا تھا، اس نے پکڑ کر ویسے ہی باہر پھینک دیا۔ ہاں یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا، اگر آپ کے گھر میں چھینٹے، خون کے چھینٹے پڑے یا کوئی گوشت گرے، کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے آپ باوضو ہو، اس کے بعد آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اپنے اوپر بھی دم کرے، پانی کے اوپر بھی دم کرے۔ جب آپ نے دیکھا نا چھینٹے، وہ پانی انڈیل دے، اس کو دو دے، اسی وقت سارا اثر ختم ہو جائے گا، وگرنہ اگر کوئی اس کے اوپر سے گزر گیا یا کسی نے ہاتھ لگا لیا، اس کو ایسی تکلیف ہوگی، اس کو سوچنے ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ آئے گی اس کی بیماری کی۔ یہ معاملے جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں، جنات اکثر خون کے چھینٹے لگاتے ہیں اور گوشت وغیرہ پھینکتے ہیں گھر میں۔ یعنی یہ بات حقیقت ہے؟ جی حقیقت ہے یہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، یہ ان کا سوال تھا، محمد اشتیاق احمد ان کا نام ہے، ویرولہ ڈسکا سے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے یار 4-5 مہینے ہو گئے میں بیمار ہوں، نزلہ ہے، زکام ہے، لیکن دوائی اثر نہیں کو کرتی۔ محمد مشتاق ان کا نام ہے، یہ ویرولہ ڈسکے کے پاس ایک گاؤں ادھر کے ہیں، محمد مشتاق چیمہ صاحب۔ ان کا سوال تھا کہ 4-5 ماہ سے میں دوائی بھی کھا رہا ہوں، دوائی تو بالکل اثر نہیں کرتی، تو آپ صاحب سے میرے بارے پوچھنا کہ اصل تو معاملے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کو چیک کر کے پتہ چلتا ہے کہ آیا اس میں کوئی شیطانی اثرات ہیں یا کوئی نظر کے اثرات ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ اکثر لوگوں کو نظر کے معاملے کی وجہ دوائی اثر نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر دوائی اثر نہیں کر رہے، وہ پہلے اپنے کو چیک کریں۔ ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا، آپ پانی لیں، 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 10 مرتبہ چاروں کل پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اگر وہ پئیں، اگر تو کڑوا لگے یا کسیلا، کڑوا لگے تو سمجھو کوئی جنات کا اثر ہے، اگر کسیلا لگے تو جادو کا اثر ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی نہیں تو پھر دوائی کے اوپر دم کر کے کھائے، جیسے سورۃ آل عمران کی پہلی 9 آیات ہے وہ 1 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ بسم اللہ، 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کے دم کا کھائے، انشاءاللہ دوائی اثر کرنے لگ جائے گی اس کے اوپر انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تندرست۔ اچھا ایک اور سوال تھا سائیوال سے، سائیوال کے اندر گلستان کالونی ہے، وہاں کے اندر میرے دوست ہیں میر حمزہ، جی تو وہ کہہ رہے تھے میرے ایک دوست ہے ماسٹر محمد مشتاق صاحب، جی، وہ جب باہر سے پیسے لے کے گن کے آتے ہیں نا، 1,00,000-2 لاکھ روپے جب گھر میں آ کے دیتے ہیں، یعنی باہر سے گن کے آتے ہیں پورے، جب گھر میں آتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو پیسے کم ہوتے ہیں، کیا یہ ہے کوئی چیز یعنی پیسے کم ہو جاتے ہیں؟ جی ہے، میرے پاس بہت زیادہ کیس ہے، لوگ تعویذ رکھتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، جن پھر بھی پیسے نکال کے لے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے نا ایک دوست ہے، ان کے گھر میں سے پیسے غائب ہو جاتے تھے، بیچارہ بہت میں نے قرآن پاک کے اندر بھی پیسے رکھے، وہاں سے بھی غائب ہو گئے۔ تو میں نے اس کے بڑا مجرب چھوٹا سا عمل بتایا، اس کے بعد الحمدللہ ان کو نہیں بہت سے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا جب بھی تم دراز میں یا کسی میں پیسے رکھو بسم اللہ پڑھ کے رکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس دراز کو بند کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چابی لاک لگا دینا، اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دو، زندگی رہی پیسے چلے گئے تو مجھ سے آ کے لے جانا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پیسے نہیں گئے، اللہ کا اتنا فضل ہے، چھوٹا سا مجرب بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیں، کبھی پیسے نہیں، تعویذ رکھو، جو کو مرضی سب کو لے جاتے ہیں،
پر بسم اللہ اتنی قوت والا ان کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ جائے شیطان اسے نہیں چھوتا۔ جب شام ہو جائے اپنے دروازے بند کر لیا کرو، 3 مرتبہ بسم اللہ دم کر لو، بچوں کو باہر نہ جانے دو، اتنی قوت ہے بسم اللہ۔ ہم تعویذ رکھتے ہیں، کبھی کوئی چیز رکھتے ہیں، کبھی کوئی رکھتے ہیں۔ آپ صرف اتنا کام کریں، جب آپ کے پیسے گھر میں لاتے ہیں نا، دراز کے اندر دراز کھولیں، بسم اللہ پڑھ کے رکھیں اور بسم اللہ پڑھ کے لاک لگا دیں، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیں، زندگی میں انشاءاللہ پھر کبھی پیسے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ اپنے اسلام آباد والے نا اقبال سلفی حافظ اللہ تعالیٰ، جی ماشاء اللہ، وہی ماہر عملیات ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے ایک دن، میں الخبر بھی گئے ہوئے تھے سعودی عرب کے اندر، سوال جو کی نشست ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، جو ہمارے پاس آتے ہیں جنات وغیرہ، ان کا کوئی خاص سگنل ہوتا ہے آنے کا۔ جی تو کہتے ہیں میں اسلام آباد میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، تو میں باہر گیا، جا کے میں دروازہ بند کر دے، کہا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا۔ تو اب میں اندر پڑھ رہا ہوں، تو مجھے کوئی کام پڑا، تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، تو اب وہ مجھے سگنل دے رہا ہے کہ بھائی میں اندر نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا یار تم اندر تو آؤ، کہتا میں اندر نہیں آ سکتا۔ میں پوچھا وہ کہتا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا، میں نہیں اندر آ سکتا۔ بالکل یہ وہ ایک دن ہمیں بتا رہے تھے۔ نہیں، یہ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میں بڑا مشکل میں کبھی پڑ جاؤں نا، کبھی رات کو زیادہ لوگوں کو جنات کا ہی دم کرنا بہت زیادہ مشکل آ جائے، جی تو آخر میں صرف اب بسم اللہ الرحمن چاروں کو میں دم کرتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھ کے، اللہ کے فضل سے اتنی اچھی نیند پڑے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں لیٹا ہوا ہوں، کہ بسم اللہ میں اتنی قوت ہے۔ بسم اللہ جس چیز میں دم کر دو، شیطان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہاں داخل ہو جائے۔ اتنا بہت زیادہ برکات ہے۔ ان بھائی کے بولے بسم اللہ پڑھ کے پیسے رکھے، انشاءاللہ پھر کبھی چوری نہیں ہوگی میرے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ہمارے بھائی ہیں آل ریاض سعودی عرب کے اندر، محمد زبیر صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی محمد رمضان، وہ بہت پریشان ہے۔ جی کہتا میں رات کو سوتا ہوں، نیند نہیں آتی، اگر میں یعنی کہ لیٹا رہتا ہوں تو دماغ ایسے، لوگ سمجھتے ہیں میں سویا ہوں لیکن دماغ میرا چلتا رہتا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں کہ مجھے رات کو نیند سکون سے آئے۔ جب سونے لگتے پہلے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد ایک باوضو ہو کے ایک تسبیح دروشی پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اور ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مکمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ان کو بولے پڑھنا آپ شروع کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو نیند بھی آئے گی، الحمدللہ سکون سے بھی رہیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ تو آپ صاحب بعض مریض ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی لوہے کو چیز ہے، کوئی بلیڈ ہے، کوئی کیل وغیرہ، کیا ایسا کوئی کیس آیا ہے؟ میرے پاس ایک سیالکوٹ سے کیس آیا، 14 سال کی بچی تھی، جب اس کو لے کر آیا نا، اسے اٹھا کے اس کے بازو ایسے تھے اور ٹانگیں بھی بالکل سیدھی تھی، تو مدرسے میں پڑھتی تھی بچی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا وجہ، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ وہ کہتی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا پوچھا بیٹا تمہیں کوئی خواب میں نظر آتا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جانور اس طرح کی؟ وہ کہتی ہے حافظہ مجھے نظر آتا ہے۔ پھر میں نے اس کو دم کیا، جب وہ جن کو میں نے پکڑا نا حاضر ہوا، اس خبیث نے اس کے بازو سے اس کے لوہے کی لا کے نا سلیٹ، لوہے کی طرح اس کو لپیٹ دی اس کے اوپر، بالکل بیچاری بیکار ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کھولا، الحمدللہ اسے تو پہلے اٹھا کے پھر چل کے گئی تھی اپنے پاؤں سے، ایسے کہ پیچھے سے ایک ہفتہ ہو گیا میرے پاس گجران سے ایک مریض آیا، اس نے نا کوئی لیا سے دم کروایا تو گلے میں تعویذ ڈالا ہوا تھا، وہ جن میری آنکھ کی طرف آنکھیں نکال بہت بدتمیزی کرے۔ میں نے پوچھا اس کے گلے میں تعویذ تو نہیں ہے؟ کہ میں کہ اتار دو۔ اس نے اتار دیا، میں پڑھ کے پانی دم کر رہا تھا، میرے کو 15 منٹ لگ رہے تھے، میں پانی دم کرتا رہا، آہستہ آہستہ وہ نرم ہو گیا۔ میں کہا اب کرو بات، اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ جس عامل نے تعویذ دیا تھا نا، اس نے ساتھ جن بھیجا تھا کہ یہ صرف میری طرف چلے رہے اور کہیں جائے نا۔ پھر میں نے گھر والوں کو سمجھایا کہ اس کو تعویذ نہیں آپ نے پہنانا، مسنون دعائیں میں نے ایک پیپر بنایا دیے، میں نے کہا یہ اصل تعویذ یہ ہے پڑھنے والا، آپ یہ پڑھیں، اس کو دم کریں، انشاءاللہ یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں واہ ویلا بڑا کچھ ہوتا ہے جنات، لوگ تو کہتے تھے گوشت مانگا، اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس دال بھی نہیں مانگتے، اللہ کا اتنا احسان ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ نہیں آپ سب یہ میں نے تو سنا جی، وہ آپ ایسا کریں ایک کنالی لے کے آئیں جو مٹی کی ہوتی ہے، تو وہ لے کے آئیں، بیچ میں کم از کم آدھا کلو گوشت ہو، وہ 7 کنالیاں لے کے آئیں، پھر ایک ہنڈیا لے کے آئیں، اس کے اندر کوئی زعفران، اجوین، وہ اس طرح کوئی چیزیں باندھ ہنڈیا چڑھانی ہے۔ یہ کیا، یہ تو سارے جادو کے عمل ہیں۔ میرے پاس نا میرے والد صاحب کے نا ایک بانجی تھی، اس کی بیٹی تھی، اس کی شادی کرنی تھی، وہ بیچارے 3 سال نا کسی علاج کرواتے رہے، ہنڈیا جو آپ بتا رہے ہیں نا، اس کو 7 اس نے ہنڈیا بھی چڑھائی، ہاں
تو وہ نا کہتے ہیں کہ ہم سیالکوٹ سے دوائی لینے گئے تو حکیم صاحب نے بتیاں بھی رکھی ہوئی تھی، کہتے یہ لو اس کو دوں نہیں دینے، جب بکری میں کڑی بے ہوش ہوگی ادھر ہی۔ مجھے کہتا ہے یار یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو میں کہا ابا جی ان کو لے کر آیا انشاءاللہ۔ جب میں لے کر آیا نا، اس لڑکی نے میں اپنے ایسے زمین پر ہاتھ رکھے اور اتنی زور زور سے اس نے ماتھا زمین میں مارا کہ جیسے اللہ معاف کرے پھٹ ہی جانا تھا۔ اس کی والدہ کو پکڑو پکڑو، سے میں نے دم کیا نا، جنہ حاضر ہو گیا۔ تو اس کے ماموں نے یہ رشتے کی وجہ سے جادو اس کا ہم نے اسے چھوڑنے دے، جان سے ہی مار دینا ہے۔ میں نے گھر والوں کو بولا آپ اس کی شادی نہ بھی کریں، اس کا علاج کرائے۔ پھر اس بچی کو میں نے دم کیا، تقریباً 2-3 مرتبہ کی عادت ڈالی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے نا کو میرا خیال کر لیں وہ کرتے کرتے پھر 15-20 ہزار کا فکر ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ جنات کہتے ہیں ہمیں گوشت دو؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب حرامی عمل لوگوں نے ہی کھانا ہوتا ہے۔ جو جادوگر جادو جنات مسلط کرتا ہے نا، وہ یہ نہیں، اس نے یہ تو بہانے اس کے اپنے ہیں نا، اس نے جو جس گھر میں مثلا اس کو تکلیف اسی گھر سے کھاتا رہتا ہے۔ یہ صرف جادوگر جادو کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ جس پر اس نے جادو کرنا ہے نا، اس کا کپڑا منگوائے گا، اس کا نام، اس کا ماں کا، اس کا نام پوچھے گا اور پھر اس سے عمل کرے گا۔ جو ہی عمل کرتا ہے تو وہ جنات سیدھے اس کے گھر چلے، جیسے آپ پہلے پوچھ رہے تھے نا، محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، یہ وہی عمل ہے۔ پھر وہ جادو کرتے، پھر بیچارے وہ لوگ دائیں بائیں جاتے ہیں، کوئی عمل ان کو ملتا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں طویل لٹکاؤ اتنا لٹکاؤ، کوئی کہتا ہے دروازے کو دھونی دو، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ پر سب سے اچھا عمل ہے قرآن و حدیث۔ آپ اس کو بتائیں کہ صبح و شام کے اذکار کرے، گھر میں اذانیں دیں، اللہ کے فضل سے جیسا بھی معاملہ ہو الحمدللہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ سب، یہ ہمارے ایک دوست نے شہزادہ ریاض حسن عبدال سے ہیں، جی یہ کہہ رہے ہیں میں گزشتہ 7 سال سے بیمار ہوں، تو جاب بھی نہیں میری لگتی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائے، اللہ تعالیٰ مجھے میری جاب بھی لگ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے رہتا بیمار ادھر مجھ پہ اکیلے پہ اثر ہے، گھر پہ بھی نہیں ہے۔ ان کے کو بتایا نہیں کیا اثر ہے، کوئی سر میں درد ہے یا پیٹ میں نہیں درد کہتا ہے؟ رہتا بیمار ہوں، یعنی اگر میں کہیں جاتا ہوں کام کے لیے تو 2 دن بعد بیمار ہو جاتا، 2-3 بعد 3 دن بعد 4 دن بعد بیمار ہو جاتا ہوں، تو پھر مجھے واپس آنا پڑتا نہیں، جاب چھوٹ جاتی ہے، پہلے لگتی ہے، لگ جائے تو میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ اصل تو اس کی بیماری کا پتہ چلے نا، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کو پہلے بولیں کہ آپ یہ کریں، توبہ کی آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھے تو الحمدللہ اللہ کے فضل آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی، اللہ فضل کرے گا۔ اور کم از کم 72 دفعہ آیت الکرسی روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے پئیں۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کو بولا ہم بتائیں، کوئی خواب میں کوئی چیز جانور نظر کی طرح کی نظر آتی ہے، یا کوئی انسان کو عورت مرد، پھر اس کی تشخیص پتہ چلے گا کہ جادو یا جنات ہے کیا، پھر اس کا انشاءاللہ رہنمائی کر دیں کہ یہ آپ آیات پڑھیں، اللہ فضل کر دے گا انشاءاللہ۔ نہیں اب سب انشاءاللہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا، تو پھر وہ ظاہر ناظرین سنیں گے انشاءاللہ، تو پھر وہ بتائیں گے، کمنٹس دیں گے ہمیں، وہ بتائیں گے، پھر جو اگلی نشست کریں گے نا انشاءاللہ، پھر انہی سوالات کو ہم بیچ میں ایڈ کریں گے۔ جی ضرور۔ تو آپ سب، ایک سوال الخبر سے بھی آیا ہے، ان کا یہ تھا کہ ہمارے بچی کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، ہماری بچی تھی، اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، جب میں اچانک اندر گیا دیکھا جیسے کینچی سے کسی نے ایسے کاٹ کے نا بیچ میں سے وہ اتنا ٹکڑا ہی غائب کر دیا بیچ میں۔ یہ جادو اور جنات کا مسئلہ ہے، یہ جنات ہی کپڑے کاٹتے ہیں، اور جب یہ کپڑے کٹے ہوئے تو اپنی بچی یا بچے یا بچی کسی کو اس کو کبھی نہ پہنا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایسے آپ کریں کہ سورۃ مزمل صبح و شام روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ کپڑے کٹنے یا خون کے چڑھے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے یہ بند ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کو بولو بچے کو صبح و شام کے اذکار ضرور کرو، نماز پابندی سے پڑھے، جب عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی انہیں تو اذکار نہ چھوڑے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ سورۃ مزمل پڑھنے سے یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس بچے کے ساتھ جنات کو ایسا معاملہ ہے، الحمدللہ کو فون کرے، الحمدللہ اس کی رہنمائی کر دیں گے، یہ آپ یہ کریں، انشاءاللہ یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ آیتیں پڑھیں۔ جی ناظرین، یہ جو آپ صاحب جو میں نے مرضیں بتائی ہیں، جو سوالات مجھے آئے تھے، میں بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کریں گے، جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو جو ہماری اس سے اگلی نشست ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا بھی بیچ میں جواب دیں گے۔ آپ سب، میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے، بہت زیادہ لوگوں سے سنا ہے یہ چیزیں کہ جب ہم گھر میں آتے ہیں، باہر ہماری طبیعت اچھی ہوتی ہے، خاص
یعنی خوش ہیں، دل کو خوشی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہمیں. جی جی جو ہی ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، لڑنے والی کیفیت ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یہ اکثر لوگ نہیں پوچھتے. یہ اکثر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کی کیفیت ہوتی ہے. بندہ باہر ہوتا ہے نا تو ٹھیک ہوتا ہے، جب گھر میں آیا